ذرا سوچئے، آپ کراچی کی کسی گلی میں ایک موبائل چھیننے والے کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر پنجاب کے کسی شہر میں کسی چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتے ہیں، یا پھر پشاور کی کسی گلی میں موٹر سائیکل چھیننے والے کو عوام دھر لیتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے اور اس کا احتساب کرنے کے لیے ایک ذمہ دار ادارہ بھی موجود ہے۔ لیکن پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین کی سوچ مختلف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر راکٹ لانچر اور جدید ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد عوامی مقامات پر دھندناتے پھریں اور اگر سیکیورٹی ادارے انہیں گرفتار کر لیں تو یہ اقدام بھی مشکوک ہے۔ یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج ان دہشت گردوں کو عوام سے چھڑا کر لے گئی کیونکہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اور اگر یہی فوج انہیں نہیں پکڑتی تو پھر بھی پی ٹی ایم شور مچاتی کہ یہ دہشت گرد آزاد کیوں پھر رہے ہیں، ضرور فوج ان کے ساتھ ہے۔ یہی ڈرامہ اورکزئی کے واقعے پر بھی کھیلا گیا۔ وہ دہشت گرد جو راکٹ لانچر سمیت علاقے میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جب سیکیورٹی فورسز نے انہیں قانونی کارروائی کے تحت تحویل میں لیا تو پی ٹی ایم نے الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے انہیں عوام سے نہیں چھڑایا بلکہ قانون کے تحت انسدادی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے تحویل میں لیا گیا تاکہ قانون کے مطابق ان کا احتساب ہو سکے، جس کا مقصد دہشت گردوں، ان کے نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں تک کی تفصیلات کے بارے میں تفتیش کی جا سکے۔ یہ کہنا کہ وہ فوج کے لوگ تھے، یہ صرف جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ کے پیچھے بھی مقصد وہی تھا، عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنا۔ پی ٹی ایم نے نہ صرف حقائق مسخ کیے بلکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا، مگر بعد میں خود وزیر اعلیٰ نے وضاحت کی کہ فوج کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں اور امن کے لیے ان کی جدوجہد ہی اصل حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ سیلاب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ فوج امداد نہیں کر رہی، حالانکہ اسی وقت فوجی جوان سیلاب سے متاثرہ بنیر اور مضافاتی علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے خوراک پہنچا رہے تھے، میڈیکل کیمپس قائم کر رہے تھے اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے تھے۔ پی ٹی ایم کا ایک ہی مقصد ہے، پاکستان کو قومیتوں میں تقسیم کرنا، عوام کے دلوں میں ریاست کے خلاف زہر بھرنا اور دہشت گردوں کو بلا واسطہ تحفظ دینا۔ لیکن یاد رکھیں، پاکستان کی اصل طاقت اس کا اتحاد ہے۔ یہ فوج پنجابی کو بھی اتنا ہی عزیز سمجھتی ہے جتنا پشتون، بلوچ، سندھی، کشمیری اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، جنگ ہو یا امن، فوج اور ریاستی ادارے ہر شہری کے لیے ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی پاکستانی تنہا نہ رہ جائے۔ پی ٹی ایم تقسیم کی بات کرتی ہے مگر پاکستان یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ پی ٹی ایم محرومی کا رونا روتی ہے مگر پاکستان کا ہر ادارہ عملی خدمت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ ملک صرف پاکستانیت کو پہچانتا ہے، قومیتوں کو نہیں۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، یہ وقت ہے سچ پہچاننے کا، اور سچ یہ ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، پاکستان کی سرزمین، اس کے عوام اور اس کی فوج سب ایک ہیں۔ یہ قوم اپنے شہیدوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے اور دشمن کے ہر جھوٹے بیانیے کو مسترد کرتی ہے، اور جو لوگ پاکستان کو تقسیم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں ان کا انجام ایک ہی ہے: شکست، ناکامی اور رسوائی۔